بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ناظرین، آج میں جو آپ کے ساتھ کہانی شیئر کرنے والا ہوں اس کا عنوان ہے نافرمانی کا انجام۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیجیے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ وائل اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے سے بہت خوشی ہوئی۔ اس کے ماں باپ دوست سے کہیں زیادہ خوش ہو رہے تھے کیونکہ وہی ان کا مستقبل میں امیدوں کا سہارا تھا۔ وائل ڈاکٹر بننے کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ اس کا باپ تاجر تھا اور مسلسل خرچہ بھیج رہا تھا۔ وائل نے یونیورسٹی کے قریب ایک کمرہ کرائے پہ لیا۔ یہ مکان فراز کے خاندان کا تھا۔ اس خاندان کے ایک بڑی خوبصورت لڑکی تھی۔ مسلسل ملاقات سے دونوں میں تعلقات بڑھتے چلے گئے۔ بے تکلفی یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ بلا جھجک جب چاہتی وائل کے کمرے میں آ جایا کرتی تھی۔ شیطان نے اپنا کام جاری رکھا۔ اسی دوران میں طائف کا تبادلہ چلتا رہا۔ اس نے تعلیم میں توجہ کم کر کے سارا وقت اس لڑکی کی محبت میں گزارنا شروع کر دیا اور آئے دن باپ سے اخراجات کے زیادہ ہونے کا بہانہ بنا کر پیسوں کا مطالبہ شروع کر دیا۔ والدہ بھی بیٹے کی محبت کی وجہ سے باپ کو خوب توجہ دلاتی کہ بیٹا باہر ہے، اسے آخر خرچہ بھی تو چاہیے، آخر وہ ڈاکٹر بن رہا ہے، ہمیں بہت زیادہ کما کر دے گا۔ لیکن وہ دونوں اپنے بیٹے کے اس عمل سے بے خبر تھے۔ ایک دن وہ لڑکی روتی ہوئی پریشان حالت میں وائل کے پاس آئی۔ وائل نے یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور اسے تسلی دیتے ہوئے پوچھا، آپ بات تو بتا دیں، کیا معاملہ ہے؟ کافی دیر کے بعد اس نے بتایا کہ میرے باپ نے مجھے اپنے گھر سے اس وجہ سے نکال دیا ہے کہ میں بالغ ہو چکی ہوں، لہٰذا اپنے اخراجات خود پوری کروں۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ذمہ داری ختم ہو چکی ہے۔ وائل نے خود اعتمادی کا اظہار کرتے ہوئے لڑکی کو شادی کی پیشکش کر دی۔ لڑکی نے بھی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رضامندی کا اظہار کیا۔ دونوں کو شادی ہو گئی اور وہ ایک گھر میں رہنے لگے۔ وائل پر مکان کے کرائے کے ساتھ ساتھ بیوی کا بوجھ بھی بڑھ گیا۔ وائل نے مہنگائی کا بہانہ بنا کر پہلے سے ڈبل خرچے کا مطالبہ کر دیا، جبکہ والد اتنی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ والدہ اپنے محبت و شفقت سے مغلوب ہو کر ہر ممکن کوشش کرتی کہ بیٹے کا منہ مانگا مطالبہ ضرور پورا کیا جائے۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ باپ کا کاروبار ختم ہو گیا اور والدہ نے اپنے زیورات بھی فروخت کر دیے۔ وائل کے مطالبات میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنا زیادہ مال وہ کہاں سے لائیں گے۔ اسے تو صرف اپنی مانگی محبوبہ کا مطالبات پورا کرنے کی لگن تھی۔ والدین روشن مستقبل کی امیدوں کے سہارے ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہوئے صبر سے دن گزار رہے تھے کہ جلدی بیٹا فارغ ہو کر واپس آنے والا ہے۔ آخر کار دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ گھر فروخت کر کے رقم وائل کو بھیج دے اور خود کرائے کے چھوٹے مکان میں گزارا کر لیں گے، پھر اس کے آتے ہی بہت بڑا محل خرید لیں گے اور سب مل کر انتہائی خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ والد محترم نے وائل کو خط لکھا کہ بیٹا اب تو ہر چیز فروخت ہو چکی ہے اور والدہ کے زیورات اور ہمارا مکان بھی فروخت ہو چکا ہے، اب آپ کو کچھ سوچنا ہی پڑے گا۔ بیٹا باپ کا خط پڑھتے ہی غصے میں آ گیا۔ شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے کہ والدین نے میرا مستقبل ضائع کر دیا ہے۔ ان کے متعلق اس کا دل بہت سخت ہو گیا اور ان سے رابطہ منقطع کر دیا اور خود تعلیم جاری رکھنے کے لیے کام شروع کر دیا۔ تکمیل تعلیم کے بعد کام مسلسل جاری رکھا۔ وطن واپسی کے لیے مال جمع کرنا شروع کر دیا۔ اپنے مقصد میں کامیابی کے بعد وہ بہت سا مال جمع کر کے بیوی بچوں سمیت وطن واپس آ گیا، لیکن والدین کو اس کی بالکل خبر نہ ہوئی۔ وائل بہت امیر ہو چکا تھا لیکن حسد، بغض اور کینے کی وجہ سے اپنے والدین سے لا تعلق ہو چکا تھا، جو اس کی عیش و آرام والی زندگی کا سبب بننے تھے۔
اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے لیکن کبھی غافل نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وائل کے باپ کی دوستوں میں سے ایک آدمی اس کی کلینک میں آیا اور وائل کو پہچان لیا، لیکن وہ بالکل بے خبر تھا۔ اس شخص نے وائل کے باپ کو بتایا کہ وہ واپس آ چکا ہے اور اس نے بہترین کلینک بنا رکھا ہے۔ والد کہنے لگا، میں یہ بات تسلیم نہیں کر سکتا، لیکن دوست نے اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہا، آؤ میں تمہیں دکھاؤں۔ باپ اس بات کی تصدیق کے لیے وہاں پہنچا تو کلینک پر وائل کا نام دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ بیٹے کو آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے باوجود اسے اپنے آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بڑی طویل مدت کے بعد باپ بیٹا ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ باپ بیٹے کو سینے لگانے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ شوق ملاقات کی آگ کی شعلوں کو بجھا سکے۔ باپ بیٹے کے قریب ہوا چاہتا تھا کہ اچانک بیٹے نے گرج دار آواز سے کہا، خبردار، قریب آنے کی کوشش نہ کرنا، اپنی جگہ پر ہی کھڑے رہو۔ میرے بیوی نے اگر دیکھ لیا تو اس کی نگاہوں میں میرا مقام ہی نہیں رہے گا۔ سنو، پیسے آپ کے پاس پہنچ جائیں گے، لیکن یاد رکھو دوبارہ کلینک پہ مجھے نظر نہ آنا۔ باپ کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ اس کے امیدوں کا خوبصورت محل زمین بوس ہو چکا ہے۔ اس نے دل میں ایک پختہ عزم و ارادہ کرتے ہوئے نافرمان بیٹے کو مخاطب کر کے وہ کچھ کہا کہ اگر یہ کلام پہاڑ سن لے تو مہندم ہو جائے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑنے لگے۔ باپ نے نافرمان بیٹے کو کہا، تجھ پر اللہ تعالیٰ اور تمام لوگوں کی طرف سے لعنت ہو، قیامت تک تیرے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا رہے اور ہمیشہ کے لیے بد نصیبی تیرا مقدر بن جائے۔ ساتھ ہی بیٹے کے چہرے پر اس انداز سے تھوکا کہ اندر کی آگ جو اس بیٹے کی وجہ سے جل رہی تھی بجھ گئی، اور وہ یہ بات کہتے ہوئے واپس ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تجھ سے بے نیاز کر دیا۔ اس نافرمان کے دل پر اس بد دعا کا کوئی اثر نہیں ہوا جو پتھر سے زیادہ سخت اور رات کے اندھیری سے زیادہ سیاہ ہو چکا تھا۔ باپ امیدوں کے محل کو زمین بوس ہوتے ہوئے دیکھ کر انتہائی پریشان اور غمی کی حالت میں واپس گھر پہنچا جو اس کی کلیجے کو چھلنی کر رہی تھی۔ اس نے یہ پریشان کی کن خبر اپنی بیوی کو سنائی۔ خبر سنتے ہی والدہ نے رونا شروع کر دیا اور خاص طور پر باپ کے زخمی دل سے نکلی ہوئی بد دعا تو اسے اور ہی پریشان کر رہی تھی۔ وائل بیوی بچوں سمیت سحر و تفریح کے لیے روانہ ہوا۔ وہ چھٹی کا دن بڑے خوشگوار ماحول میں گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا کیونکہ وہ مسلسل کام کی تھکاوٹ دور کرنا چاہتا تھا۔ ایک موڑ سے گاڑی کا اچانک بے قابو ہو گئی اور گڑھے میں گرتے ہی وائل اور اس کی بیوی موقع پر فوت ہو گئے۔ جب یہ خبر والدین تک پہنچی تو انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو بڑی علیم و خبیر ہے پر مکمل یقین آ چکا تھا کہ وہ مظلوم کی دعا کو کبھی نہیں رد کرتا۔ والدین کی دعا تو خاص طور پر رد نہیں ہوتی۔ وائل کی مکمل جائیداد اور کلینک اس کے والدین کو وراثت میں مل گیا۔ تو ویڈیو پسند ہے، ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو۔ اللہ حافظ۔